نبوت کی. جو کہے کہ نبی کیوں مانتے ہو محمد کو، پوچھئے تم کسے نبی مانتے ہو؟ کسی کو تو مانتے ہو گے. جناب موسیٰ کو مانتے ہو، کس دلیل سے؟ جناب عیسیٰ اگر کوئی نبی مانتا ہے تو کس دلیل سے، اور خدا مانتا ہے تو کس دلیل سے؟ جس دلیل سے دنیا کے تمام حضرات اپنے اپنے نبیوں کو نبی مانتے ہیں، اسی دلیل سے ہم محمد کو نبی مانتے ہیں. یعنی کیا؟ نبی آنے والا اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اپنے نبوت کے ثبوت میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی معجزہ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میرا ثبوت. حضرت عیسیٰ کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کے معجزے کی بنیاد پر. موسیٰ کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کے معجزے کی بنیاد پر. جناب ابراہیم کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کے معجزوں کو بنیاد پر. محمد کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کے معجزوں کی بنیاد پر. کوئی مسلمان معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا. اساس نبوت، سند نبوت، تصدیق نبوت معجزے کی بنیاد پر ہے. معجزوں کی قسمیں بہت ہیں، اور یہاں پر یہ جملہ، ہاں کسی کو یقین نہ آئے تحقیق کرے، لیکن یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، ظاہر ہے آپ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، کسی بنیاد پہ مانتے ہیں. آپ جو مانتے ہیں وہ ہم نہیں مانتے، جو ہم مانتے ہیں وہ آپ نہیں مانتے. اگر صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم نہیں مانتے تو مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے. سوال ہوتا ہے اسی لیے کہ جو انسان نہیں جانتا اور نہیں مانتا اسے جانے، اور اگر درست ہو تو مانے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام معجزے دکھائے جو ان سے پہلے کسی بھی نبی نے دکھائے تھے. ابھی تفصیل کتابوں میں دیکھیے. یہ کہہ کے ہمیں خاموش نہ کیجئے کہ مولانا صاحب یہ دور معجزے بیان کرنے کا نہیں. سبحان اللہ، کیا سوچ ہے آپ کی. آپ پست ہمت ہیں، بے حوصلہ ہیں، بے علم ہیں، بے معرفت ہیں، تو اپنی معرفت میں اضافہ کیجیے، حوصلہ پیدا کیجیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے. قرآن مجید نے واضح طور پر جو معجزات پیش کیے ہیں، ان معجزات کا انکار تکذیب قرآن ہے، دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے. بچے کا ماں کی آغوش میں تکلم کرنا نہیں سمجھ میں آتی بات. قرآن نے جناب عیسیٰ کی مثال دی. بچپنے میں صاحب منصب الہی ہو جانا نہیں مانتے آپ. قرآن مجید نے جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ کی مثالیں دی. جو چیزیں مختلف فی ہو سکتی تھیں ان تمام چیزوں کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اور احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی یہ معجزہ موجود ہے. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین، تمام اماموں کی زندگیوں میں معجزے موجود ہیں. تمام معصومین کی زندگیوں میں یہ معجزے موجود ہیں. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح، اسی ممبر سے میں ذکر کر چکا ہوں، آج اسی ذکر پر گفتگو ختم کر دیتا ہوں. جب ہم پیغمبر اسلام یا امیر المومنین علیہ السلام کے مردے کو زندہ کر دینے کا تذکرہ کرتے ہیں تو دوسرے کیا اپنے بعض حیرت سے دیکھتے ہیں. اور بعض کی بات میں آپ سے کیا کہوں، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے 20ویں صدی کے آخر میں پیدا ہو کے. اور مسلسل غلطی کیے جا رہا ہوں 21ویں صدی میں جی کے. میں کیا بتاؤں آج کل بد اعتقادی کہاں تک پھیل گئی. بعض حضرات وہ جو خود لیکچرز دیتے ہیں
خود ذاکری کرتے ہیں، ممبر پہ آتے ہیں، وہ مجھ سے کہتے ہیں یہ آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. خود صاحب ممبر ہیں اور مجھ سے تنہائی میں کہتے ہیں یہ آپ کیا پڑھ کے چلے آتے ہیں؟ آپ کو یقین ہے؟ خدا کی قسم مجھے یقین ہے. جس چیز پہ مجھے یقین نہیں ہوتا 100% اسے میں ممبر سے نہیں کہتا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں پیغمبر اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس سے زیادہ کیا ہوگا، میں کیا عرض کروں. میں وہ خط بڑے احتیاط سے رکھے ہوئے ہیں. لکھنؤ گیا مجلس پڑھنے تو ایک صاحب کا خط آیا میرے پاس کہ پہلے ہی سے عوام جاہل ہیں اور مولویوں کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، آپ ممبر کی سطح بلند کر کے اور مشکل کھڑی کرنا چاہتے ہیں. خط ہے میرے پاس. آپ یہ علمی مطالب و مسائل چھیڑ کر کیا کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مجھے نصیحت تھی کہ ذرا اپنا معیار گرائیے، اردو بھی وہ بولیے جو سڑک کے لوگ بولتے ہیں، اور مجلسیں بھی بس وہی پڑھتے رہیے جو ہم سناتے رہتے ہیں، وہی آپ سناتے رہیے. ہمارے نجم الحسن جعفری صاحب کہتے ہیں کہ طوطا مینا کی کہانی سناتے رہیے. آپ سوچئے میرے دل پہ کیا گزرے گی جب ایک صاحب ممبر یہ کہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. میں ایک مثال عرض کروں. کئی برس پہلے شکاگو گیا. شکاگو میں 3 مجلسیں پڑھی میں نے. تینوں مجلسیں آیت تطہیر کو عنوان قرار دے کے پڑھی. اس کے بعد ایک صاحب مجھ سے ملے اور ان کا آپ نے کیا پڑھا؟ بہت بزرگ ہیں مجھ سے. میں نے کہا آیت تطہیر پہ 3 مجلسیں پڑھی. کہا ارے بھائی یہ اب آپ نئے دور کے ہیں اور نئی فکر ہے ماشاءاللہ آپ کی، گھسے پٹے موضوعات پر آپ کیا مجلسیں پڑھیں. میرا جملہ نہیں، میں نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے. عبرت کے لیے مطلب اس دور میں صرف راکٹ اور سیٹلائٹ اور ٹی وی اور ایٹامک انرجی اور ریلیٹیوٹی تھیوری یہ سب بھی پڑھتا ہوں میں، ایسا تو نہیں. اور شاید مجھ سے زیادہ کسی نے ریلیٹیوٹی تھیوری کو ممبر سے نہیں ڈسکس کیا ہوگا. جتنی محنت میں نے اس تھیوری پہ کی ہے اپنی طالب علمی کے زمانے میں شاید کسی نے کی ہو. لیکن وہ مجھے نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ ریلیٹیوٹی کی تھیوری وغیرہ وغیرہ مثلا یہ سب پڑھا کیجئے. یہ اولاً قرآن مجید کے کسی حرف کے لیے بھی کہنا کہ یہ فرسودہ ہو چکا ہے. خیر آج بالکل مزاج بدل گیا میری گفتگو کا اور لہجہ بھی بدل گیا. اب معجزات پہ آپ معجزات، کیا واقعی حضرت علی نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا؟ خدا کی قسم، قرآن کی قسم ایسا ہوا. اور سورہ بقرہ میں مثال میں پیش کر چکا ہوں. یہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی. گائے کا قصہ، گائے کے قصے میں کیا ہے؟ ارے گائے کے قصے میں بہت کچھ ہے. اللہ قصہ کہانی یوں ہی نہیں سناتا. آپ اسکول میں بچوں کو کہانی یوں ہی نہیں سناتے، ایسے ہی سناتے ہیں اسٹوری، کوئی نہ کوئی مورل اس میں ہوتا ہے. تو اللہ اگر کوئی قصہ کوئی واقعہ بیان کرے گا اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں تو اس میں کوئی سبب ہوگا. کوئی قتل ہو گیا اور قاتل کو چھپانے کے لیے اختلاف پیدا کر دیا گیا، قرآنی قصہ ہے آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ ان سے کہو گائے ذبح کریں. ایک مخصوص گائے، اس کی وہ رد و قدا ہوئی صاحب، رد و قد ہوئی. کون سی رائے، کس رنگ کی گائے، کتنی بڑی گائے، کیا خصوصیتیں ہیں اس کی، وہ سب بار بار آئے جناب موسیٰ بار بار بیان کرتے رہے.
بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے گائے ذبح کی. کیا کہا؟ اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو مارو، فضرب، مارو. وہ جی اٹھا اللہ کے حکم سے. ایک ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا کسی میت کو مار دیا جائے یا چھلا دیا جائے یا مس کر دیا جائے تو وہ زندہ ہو سکتی ہے. اور اللہ کا زندہ ولی علی ابن ابی طالب اگر کسی میت کو ٹھوکر مار دے تو وہ زندہ نہیں ہو سکتا. قرآن کی منطق سیکھیے، قرآن کی حکمت سیکھیے. اگر حکمت قرآنی اور منطق قرآنی اور فلسفہ قرآنی تک آپ پہنچ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں شک و شبہ کی حد سے بلند ہو جائیں. معجزات برحق ہیں. جو بھی معجزے میں گزارش کرتا ہوں، امام نے ضمیریں بدل دیں. مرد کو عورت کے ضمیر سے پکارا، وہ عورت ہو گیا. سچ ہے، یہ مجھے یقین ہے، اس لیے ممبر سے پڑھ رہا ہوں. یہ سرجن بیٹھے ہیں ہاسپٹل میں، سرجری کر کے جنس تبدیل کرتے ہیں. میں نے مثال دی تھی صورت اور مادے کی. عصا کی صورت سلب کرتا ہے معصوم اور اژدہے کی صورت عطا کرتا ہے معصوم. اس کے لیے کسی لیب میں نہیں جاتا ہے. وہ توجہ فرمائیں، جناب موسیٰ اتنی فرصت نہیں ہے انہیں کہ وہ اپنے عصا کو لے جائیں لیب میں اور اس میں روح پھونکیں اور اسے اژدہا بنا کے لائیں. نہیں، وہیں کن فیکون. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کن فیکون سے کام لیتا ہے، اسی طرح اللہ کے بندے بسم اللہ سے کام لیتے ہیں. بِإِذْنِ اللہ و بِبِسْمِ اللہ. بِإِذْنِ اللہ و بِاسْمِ اللہ. اب یہاں پر بس ٹھہر کے ایک جملہ کہہ دوں اور دعا. ہم اور آپ اگر گفتگو کریں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے قطع نظر اس دقیق فلسفیانہ اور عرفانی بحث کے جہاں ہر شے مظہر اسم الہی ہے، لیکن ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن محمد واقعاً اسم اعظم الہی ہے، علی اسم اعظم الہی ہیں. اور جب ہم کام کرتے ہیں بِاسْمِ اللہ کہہ کر، تو جو خود اسم اللہ ہے، جو صاحب اذن ہے پہلے سے، اسے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھوکر مار دیں علی تو مردہ زندہ ہو جائے. اور یہ معجزے تمام معصومین کی زندگیوں میں ملیں گے آپ کو. جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اسی طرح محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کی ذریت میں ہونے والے معصومین مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور ان کا توسل آج بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ توسل درست ہو. بشرطے کہ توسل درست ہو، اس لیے کہ ابھی ایک حجت خدا زندہ ہے، موجود ہے، قائم. اسم اعظم الہی موجود ہے. پروردگار اپنے اسم اعظم الہی کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے برکات سے متبرک ہونے کے مواقع عطا فرمائے. پروردگار نور الہی سے ہماری زندگیوں کو منور فرما، نور توحید سے ہمارے سینوں کو منور فرما. پروردگار نور ختم نبوت سے تمام عالم کو منور فرما. پروردگار نور قرآن سے ہماری آنکھوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری روحوں کو منور فرما. پروردگار ببرکت بسم اللہ ہمیں اسم اللہ تک پہنچا دے. معبود اپنے ولی آخر کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت و عدالت کا پرچم لہرا دے.